اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ کامران علی صاحب نے پوچھا ہے، لاہور سے، یہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن فرد کو کیا جسمانی طور پر بھی صحت مند ہونا چاہیے، اور کیا اس حوالے سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ کامران علی صاحب، آپ نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ جب بھی ہم دین کی، اسلام کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذکر، اذکار، نماز، روزے کا بس بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی بات مکمل ہو گئی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس اللہ کے ہم بندے ہیں اور جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے ایک اچھا، کامیاب، صحت مند اور بہترین انسان اور بندے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے جس اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جس نے ایمانیات کے حوالے سے توحید اور رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی بات بتائی، اسی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تم رہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ وہ نعمتیں جو کہ تمہارے جسم کو توانا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے تخلیق کر رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں جو تمہاری ذہنی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے عطا کر رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی اس کائنات میں اور اللہ کی زمین پر ایک اصول اور قانون ہے کہ مختلف چیزوں کا استعمال جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ اس میں ترقی ہوگی، نہ اس میں بہتری ہوگی۔ کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بالآخر اپنی فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ اللہ کی منشا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی بدن کو بہتر اور توانا بنانے کے لیے جہاں خوراک کے حوالے سے اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جس میں دودھ کا، شہد کا، اناج کا، پھلوں کا، گوشت کی مختلف قسموں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے زمین پر دنیا کی زندگی میں استعمال کے لیے بنا رکھی ہیں، اس لیے ان کو استعمال کرو۔ البتہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز عطا کر کے یہ بتا دیا کہ ان کھانے پینے والی چیزوں میں سے فلاں چیز کھا سکو گے، اور فلاں چیز جو ہے وہ تمہیں منع کر دیا گیا ہے کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں خود یا اپنے رسول کے ذریعے سے یہ فرمایا ہو کہ تم اس زمین پر رہتے ہوئے ایک تنگی والی زندگی بسر کرو، نہ کوئی اچھا پھل کھاؤ، نہ کوئی اچھا کھانا کھاؤ، نہ کسی اچھی جو ہے وہ سیر و تفریح والی جگہ پہ جاؤ، نہ اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، نہ اپنی صحت اور توانائی کا خیال رکھو۔ اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اس وجہ سے طاقتور مومن کون ہے؟ جو ہر اعتبار سے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اچھی خوراک کا ہمیشہ استعمال کیا، اور اس میں مختلف قسم کے اصول بتائے۔ مثلا یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں صاف ستھرے انداز میں سلیقے سے استعمال کرو، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو۔ جب کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو خود استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کی جو نعمت ہے اس نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ برکت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قوت اور توانائی بھی عطا کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم الرمایۃ والسباحۃ ورکوب الخیل،
کہ لوگوں اپنے بچوں کو تم گھڑ سواری سکھاؤ، نیزہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ اور تیراکی سکھاؤ۔ یہ الفاظ اس وجہ سے استعمال کیے گئے کہ یہ اس زمانے کے مقبول ترین جو ہے وہ کھیل ہوا کرتے تھے جسمانی توانائی کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف کاموں کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا، جیسے دفاع کے لیے تیر اندازی اور نیزہ بازی جو ہے وہ اس کا استعمال، جیسے گھوڑ سواری جو ہے وہ سفر کے لیے بھی اور جنگوں میں کام کرنے کے لیے بھی اور دفاع کے لیے بھی، اور دیگر جو ضرورت انسان کی ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ وہ باقاعدہ ہر روز نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے، اور جو بھی ان کے سوالات ہوتے یا کسی کو کوئی مشکل ہوتی یا کسی کا کوئی خواب ہوتا تو آپ اس کو سن کے اس کی تعبیر بتاتے، مشکل کا حل بتاتے۔ یہ ابتدائی تعلیمات دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکثر پیدل سفر کرتے اور چاشت کی نماز مسجد قباء میں جا کے ادا کرتے، اور مختلف راستوں سے باغوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جو ہے وہ سیر ضرور کیا کرتے تھے، جسے آج کل ہم جو ہے وہ مارننگ واک کہہ دیتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ اگر کوئی خاص مہم نہیں ہے اور آپ مدینہ میں موجود ہیں، مقیم ہیں، تو پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ سیر کی، رات کے وقت مغرب کے بعد، اور بعض اوقات رات کے وقت اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، مختلف قسم کی کھیلوں کو دیکھا، مختلف قسم کے کھیلوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اور اس کی طرف رغبت دلائی۔ اس کی بنا پر ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے مومن کی تصویر ہمیں عطا کی ہے کہ تم نے اس طرح کا مومن بننا ہے، وہ ایک کمزور، لاچار، سست، بیکار اور جسمانی طور پر کوئی کام نہ کر سکنے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ توانا، محنتی، جفاکش، خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا، ہمیں ایسا مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول کی تعلیم بھی ہے اور اس پر آپ عمل بھی کرتے رہے ہیں۔